پچھلے ایپیسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا کس طرح اللہ رب الجلال نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک کو پیدا کیا، اور آخر میں آپ نے جانا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ریت کو حکم دیا کہ جس کا ایک حصہ زمین کے اوپر اور ایک حصہ زمین کے نیچے چلا گیا، اور اس کے بعد بے دھواں آگ سے اللہ تعالیٰ نے جنوں کی قوم کو پیدا کیا اور جنوں سے دنیا بھر گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان جنوں کے اوپر یوسف نام کا پیغمبر بھیجا، جنہوں نے اس پیغمبر کی نصیحت کو ماننے سے انکار کر دیا اور پھر اس کو مار ڈالا اور زمین پر ظلم کرنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کو کچھ دوسرے فرشتوں کے ساتھ بھیجا اور پھر ان سب کو مار کر پوری دنیا کو ان سے پاک کر دیا۔ آئیے اب اس کے آگے کے حصے پر غور و فکر کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش۔ روایت کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ جب اپنی خلافت کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا، تب حضرت اسرائیل کو حکم ہوا کہ ہر قسم کی لال، سفید اور کالی ایک مٹھی رنگا رنگ مٹی جمع کر کے لائیں، اور اللہ کے حکم کے مطابق مکہ اور طائف کے درمیان رکھی گئی۔ اللہ نے اس مٹی پر اپنی رحمت کی بارش کی اور اسی مٹی کے خمیر سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا۔ 40 سال تک وہ پتلا بے جان پڑا رہا۔ جب اللہ نے چاہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ستارہ روشن ہو اور آدم کی اولاد یعنی انسان کا درجہ پوری دنیا میں بلند ہو، تو روح کو حکم ہوا کہ آدم کے جسم میں اتر جا۔ اس نرم روح نے سخت مٹی میں جانے سے انکار کر دیا۔ پھر رب کا حکم روح کو پہنچا، اے جان اس بدن میں داخل ہو۔ پھر جب روح آدم کے سر کی طرف سے داخل ہوئی تو جس جگہ پہنچتی جاتی پتھر بنا جسم ماंس اور ہڈی میں بدلتا چلا گیا، اور جب سینے تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا، لیکن وہی زمین پر گر پڑے۔ شاید اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے۔ اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام نے چھینکا، اللہ کی اور سے الہام ہوا اور کہا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہی ہیں۔ اس کریم رحیم نے اپنی رحمت سے فرمایا یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحمت فرمائے۔ یہ اللہ کی رحمت کا پہلا جلوہ تھا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ بہشت سے سجا سجایا جوڑا لایا، حضرت کو پہنایا اور عزت کے ساتھ تخت پر بٹھایا گیا۔ نقل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت فرشتے آپس میں کہتے تھے کہ اللہ خاک سے پیدا کر کے جس ہستی کو خلافت کی گدی پر بٹھائے گا تو وہ خدا کے نزدیک ہم سے زیادہ عزیز نہ ہوگا، اور غیب کے جاننے والے کے دربار میں ہم جو دن رات رہتے ہیں ہمیں امید ہے کہ ہمارا علم اس سے زیادہ ہوگا۔ پھر حق تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلا دیے۔ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے جواب نہ دے سکے۔ اپنی غلطی کو مانتے ہوئے بولے پاک ہے تو، ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے سکھایا ہے، اور تجھ سے بڑھ کر جاننے والا کون ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آدم کو ظاہری اور باطنی کمال سے آراستہ کیا، اور اس کی عزت کو بڑھانے کے لیے فرشتوں کو، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے تخت کے چاروں طرف لائنوں میں ادب کے ساتھ کھڑے تھے، ان کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور بولا میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے کہ مجھے آگ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ ابلیس کے اس انکار سے اس کے اوپر فٹکار پڑی اور اسے فرشتوں کے ساتھ سے الگ کر دیا گیا۔ حضرت آدم بہشت میں رہنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام پر خواب نے غلبہ کیا۔ طبیعت میں آیا کہ ان کا کوئی ساتھی ہو، زندگی کا ساتھی۔ اسی بیچ اللہ پاک نے اپنی قدرت سے آدم علیہ السلام کے پہلو سے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور جب وہ جاگے تو دیکھا کہ ایک پاک صاف عورت بیٹھی ہے۔ بہت خوش ہوئے اور پوچھا کہ تو کون ہے؟ حضرت حوا نے کہا کہ میں تیرے بدن کا حصہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے تیری پسلی سے مجھے پیدا کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت حوا بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ حضرت کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ حضرت حوا کو پا کر سجدہ شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عرش کے اٹھانے والے اور آسمانی فرشتوں کے سامنے ان دونوں کا نکاح ہوا۔ پھر ان دونوں کو حکم ہوا کہ تم سب اسی بہشت میں رہو، جو چاہو کھاؤ، مگر اس پیڑ کے نزدیک مت جانا۔ اشارہ گیہوں کے پودے کی طرف تھا۔ ابلیس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا اور وہ نکال دیا گیا تھا، اس لیے اسے حضرت آدم علیہ السلام سے خاص طور پر جلن ہو گئی تھی۔ وہ ہمیشہ اس طرح کی ترکیبیں سوچتا رہتا کہ کسی طرح سے آدم کو بہشت سے نکالے۔ اس کے لیے پہلے وہ مور کے پاس گیا، اس سے دوستی کی اور کہا میری دوستی کے حق تجھ پر ثابت ہیں، ہم تم ایک مکان میں ہی رہتے تھے،
میری درخواست تم سے یہ ہے کہ مجھے اپنے بازو پر بٹھا کر بہشت میں پہنچا دو تاکہ میں اپنے دشمن سے بدلہ لے سکوں۔ مور نے اس کام کے کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ تو یہ بات سانپ سے کہہ دے۔ تب شیطان سانپ کے پاس گیا اور اس کو اپنے جال میں پھنسا ہی لیا۔ سانپ اس کو منہ میں رکھ کر بہشت میں لے گیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کے پاس گیا اور رونا شروع کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، کیوں روتا ہے؟ انہوں نے شیطان کو پہچانا نہیں تھا۔ شیطان نے کہا، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں اور مجھ کو تو تمہارے حال پر رونا آتا ہے کہ تم اس بہشت سے نکال دیے جاؤ گے اور یہ بہشت کی نعمتیں یہ سب کی سب تم سے لے لی جائیں گی اور زندگی کی لذت کے بجائے موت کے درد کا مزہ چکھو گے۔ دونوں نے جب شیطان کی یہ باتیں سنی تو بڑا غم ہوا۔ ابلیس نے کہا، اگر تم میرا کہنا مانو تو میں تم کو ایک پیڑ بتاؤں، اگر تم اس کا تھوڑا سا پھل کھا لو گے تو تم ہمیشہ زندہ رہو گے اور موت کی شکل کبھی نہیں دیکھو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کون سا پیڑ ہے؟ شیطان نے کہا، وہی پیڑ ہے جس کے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ حضرت آدم نے اس بات کو قبول نہیں کیا کہ میں خدا کی کبھی نافرمانی نہیں کروں گا۔ جب شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں تو بھی وہ نافرمانی کے لیے تیار نہیں ہوئے اور اٹھ کر چلے گئے۔ پھر شیطان نے حضرت حوا کی خدمت میں جا کر اس طرح ان کے دل میں بھی وسوسے ڈالے اور سانپ نے شیطان کے کہنے پر گواہی دے دی۔ حضرت حوا نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ سانپ تو بہشت کا خادم ہے اور وہ شیطان کے حق میں گواہی دے رہا ہے، تو میں پہلے اس پیڑ کا پھل کھاتی ہوں، اگر کوئی بات پڑے تو میرے واسطے خدا سے معافی مانگ لینا، اور نہیں تو تم بھی کھاؤ کہ ہم تم دونوں تمام عمر بہشت کی نعمتوں کو چین سے کھایا کریں۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی طے کر دیا تھا کہ آدم کی فرما بردار اولاد بہشت میں اور نافرمان اولاد دوزخ میں جائے گی، اور اگر سبھی کو جنت میں رکھنا ہوتا تو دوزخ کیسے بھری جاتی اور اعمال کا حساب کتاب ہی کیوں ہوتا؟ گیہوں کا پودا بھی اسی آزمائش کے لیے رکھا گیا تھا جو ان کے بہشت سے نکالے جانے کی وجہ بنا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت حوا نے تھوڑے سے گیہوں کا پھل کھا لیا اور ان کے کہنے سے حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کچھ کھا لیا، تو ابھی تک حضرت آدم علیہ السلام کے معدے میں گیہوں پوری طرح سے ہضم نہیں ہوا تھا کہ بہشت کا لباس جسم سے گر پڑا، جسم ننگا ہو گیا، مجبور ہو کر انجیر کے پتوں سے جلدی جلدی جسم ڈھکا گیا۔ حکم ہوا کہ اے آدم، تیرے ننگے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا، اے اللہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ تیری مرضی پر عمل نہ کیا، اس منع کیے ہوئے پیڑ کا پھل کھا لیا۔ اور پھر آدم نے یہ بھی عرض کیا کہ یہ غلطی سانپ اور مور کے بہکانے اور قسم کھانے سے ہوئی ہے، جبکہ یہ بہشت کے امین اور رکھوالے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت سانپ شکل اور صورت کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا، اس جیسا بہشت میں کوئی جانور نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کی وجہ سے اس کا چہرہ بگاڑ دیا، مٹی دھول کو اس کا کھانا بنا دیا، اور پیٹ سینے کے بل زمین پر رگڑنا اور چھاتی کو چھلنا اس کا مقدر ہو گیا۔ اسی جرم کے عذاب کے طور پر حضرت حوا اور ان کی بیٹیوں کو جننے کا درد دیا گیا، حیض کی گندگی دی اور خاوندوں کے حکم میں رہنا اور ان کی تابعداری کرنا طے کر دیا گیا۔ اور پھر مور کو بھی سزا ملی، اس کی بھی شکل بدل گئی، چنانچہ پاؤ تو بدصورتی کے لیے مشہور ہی ہیں۔ پھر حکم ہوا کہ سب کے سب بہشت سے نکلو اور زمین پر اترو اور آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے رہو۔ اس طرح حضرت آدم، حضرت حوا، شیطان، سانپ اور مور سبھی جنت سے زمین پر ذلت اور رسوائی کے ساتھ پہنچے اور سزا کے طور پر سب کے سب الگ الگ رکھے گئے۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سرندیپ میں، حضرت حوا جدہ میں، شیطان سیستان میں، سانپ اصفہان میں اور مور کابل میں اتارا گیا، اور اسی طرح ابلیس اور آدم کی اولاد میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دشمنی پیدا ہو گئی اور قیامت تک رہے گی۔ اس واقعہ کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے 40 دن تک کھانا نہیں کھایا اور نہ ہی پانی پیا۔ حضرت حوا کی جدائی سے تڑپتے رہے، 300 سال تک روتے رہے اور توبہ استغفار کرتے رہے۔ پھر سب سے بڑے رحیم اللہ نے اپنی مہربانی سے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں کچھ کلمے اتارے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اگر تو نے بخشا نہیں اور رحم نہ کیا تو ہم ضرور گھاٹا اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے ہر غلطی سے اور تیری ہر پہلو سے تعریف ہے۔ میں نے ایک خطا کی اور میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تو مجھے معاف کر دے۔ ان کلموں کے پڑھنے کے بعد حضرت جبریل آئے اور گناہ کی معافی کی خوشخبری لائے۔ حضرت آدم بہت خوش ہوئے۔ اسی خوشی میں اللہ کا اشارہ پا کر
انہوں نے چاند کی 13, 14, 15 تاریخوں کے روزے رکھے۔ ان روزوں سے ان کے قلب کو اطمینان ہوا اور جسم کو راحت ملی۔ اس دعا اور روزوں کی اسی برکت کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آدم کی اولاد میں سے جو بھی اس دعا کو پڑھے گا اور ان تینوں روزوں کی ہر مہینے رکھنے کی عادت بنائے گا، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اس کا دل جو گناہوں کی مصیبت سے سیاہ ہو گیا ہے وہ بالکل صاف اور روشن ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کی بنیاد رکھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جبریل کی تعلیم سے اور فرشتوں کی مدد سے کعبے کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو، جسے وہ اپنے ساتھ بہشت سے لائے تھے اور اس میں عہد نامہ اور قول و قرار روز السطے کا خدا نے رکھا تھا، کعبے میں ایک طرف جمایا۔ کعبہ تیار ہونے کے بعد حضرت جبریل نے حج اور طواف کے طریقے بتائے۔ حضرت آدم ان سب سے چھٹی پا کر حضرت جبریل کے کہنے سے عرفات پہاڑ پر چڑھ گئے۔ حضرت حوا بھی حضرت آدم کے لیے پریشان تھی۔ گھومتی پھرتی وہ عرفات پہنچ گئیں۔ دھوپ اور گرمی سے ان کا رنگ بھی بدل گیا تھا، دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے۔ حضرت جبریل نے ایک دوسرے کا تعارف کرایا، پھر دونوں کا ملنا ہوا۔ پھر دونوں اللہ کی مرضی کے مطابق سرندیپ کو آئے۔ حضرت جبریل نے گیہوں، روٹی اور لکڑی پہنچائی، کھیتی کرنا سکھایا، 2 بیل بھیجے اور دونوں محنت، مشقت اور سکون کے ساتھ روٹی کھانے کمانے لگے۔ دوستو، آج کے ایپیسوڈ میں آپ نے جانا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور کس طرح سے ان کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا گیا۔ آج کے ایپیسوڈ میں اتنا ہی۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد حابیل اور قابیل کے واقعے کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ سبھی لوگوں سے یہی التجا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، جس سے کہ آنے والے ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ چلیے دوستو، اب اپنی دعاؤں کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ جلد ہی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔